Islamic scholar فضيلة الشيخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی GT روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ قبول نہیں ہوگا اور وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، کسی اور دین پر چلتا ہوا آئے گا، اس پر محنتیں، کوششیں، کاوشیں، جنبشیں، غربتیں، حرکات، محنت کی ہوگی، وہ سب ضائع ہو جائے گی۔ جو اسلام لے کر آئے گا، اس پر محنت کرے گا، وہ قبول ہوگی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ آپ نے اگر کوئٹہ جانا ہے، آپ بس اڈے میں جا کر سب سے پہلے بورڈ پڑھیں گے کہ کوئٹہ والی گاڑیاں کدھر ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جس میں سواریاں زیادہ ہوں اور جو اچھی ہو، نئی ہو، اس پہ بیٹھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ اچھی اور جس میں سواریاں زیادہ یہ دیکھتے رہیں اور بورڈ دیکھیں ہی نہ اور وہ حیدرآباد والے پہ بیٹھ جائیں، تو وہ جتنی اچھی ہوگی، جتنی تیز ہوگی، اتنی آپ کو اپنے ٹارگٹ سے دور لے جائے گی۔ اس کی تیزیاں اور پھرتیاں آپ کو نقصان دیں گی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کس دین پر عمل کر رہے ہیں، کتنا محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، یہ اگلا سبق ہے۔ بنیادی سبق یہ ہے کہ ہم کس دین پر عمل کرتے ہیں۔ جو اسلام پر عمل کرے گا وہ قبول ہوگا، جس کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اسلام کے علاوہ ہوں گی وہ قبول نہیں ہوں گے، رد ہو جائیں گے۔ اگر اسٹوڈنٹ ایسا جواب لکھے جس کا سوال کویشچن پیپر میں نہ ہو، کتنے نمبر ملیں گے؟ انڈا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ قیامت والے دن وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کو ایسی ایسی چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہوں گی جس نے انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز پہ محنت کرتا رہا اور اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہا کہ میں بڑا اچھا جا رہا ہوں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھا کرتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ جو کروڑوں روپیہ قبروں کو پکا کرنے پہ لگا دیتے ہیں، وہ دل کے اطمینان سے ہی لگاتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ زبردستی تو نہیں لگاتے ہیں، وہ عبادت سمجھ کر ہی لگا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اسلام نہیں، قبول نہیں ہوگا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اسلام پر ہوں، اور اسلام کیا ہے؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارا دین ہے۔ جو آسمان سے اترا ہے وہ اسلام ہے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا دین ہے۔ اسلام وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دین ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اللہ نے مکے والوں کے شرک کو بھی دین کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بھائی آتا ہے، اس کو کٹورا دیتے ہیں، ان کے کارندے ان کو چور قرار دے دیتے ہیں، اس طریقے سے ان کو بھائی کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے چلی تھی
لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، اس لیے کہ اس زمانے کے بادشاہ کے دین کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہم نے یہ چال چلی تاکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے، تاکہ ان کے دین کی وائلیشن بھی نہ ہو اور وہ اپنے بھائی کو رکھ بھی سکے۔ اس وقت کے کافر بادشاہ کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے دین کہا ہے، مکے والوں کے شرکیہ نظام کو اللہ نے دین کہا ہے، لکم دینکم ولی دین۔ تو جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کا دین ہے، اور جو آسمان سے اترا ہے وہ اسلام ہے۔ ساری کائنات اس کے مخالف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اب تو کوئی میری مانتا ہی نہیں تو چلو کم از کم کچھ ماننے والوں کو ہی پاس کر دو۔ بالکل 97% لوگ نماز نہیں پڑھتے تو چلو جو صبح کی پڑھتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے، ورنہ میرے تو ماننے والے رہے 3% جائیں گے۔ بالکل نہیں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اللہ چاہے تو تم سب کو ملیا میٹ کر دے اور اگلے لمحے میں نئی کائنات بسا دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس بات پر قادر ہے، کوئی فکر نہیں ہے اس کو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ڈیموکریٹک حکمران نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے کتنے % لوگ مانتے ہیں اور میری اب رب رہنے کی ذمہ داری رہ گئی یا نہیں رہی، ایسا کچھ نہیں۔ کوئی عدم اعتماد تو نہیں آ رہی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، آپ سب اس کے غلام ہو، وہ خالق ہے اور اس نے اختیار دیا ہوا ہے، باقی مخلوقات کو اختیار نہیں دیا۔ وہ آپ سے زیادہ مضبوط اور تعداد میں زیادہ اور جسموں میں زیادہ اور قوتوں میں زیادہ ہیں فرشتے، مگر ان کو اختیار نہیں، بالکل سیدھے ہو کر کام کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اگر ہمارا اختیار چھین لے تو کس کی جرأت ہے کہ وہ رب کی بغاوت کر سکے؟ اس لیے جو آسمان سے آیا ہے وہ دین ہے اللہ کا، وہ اسلام ہے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا اپنا اپنا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ نئے مسلمان ہوئے تھے عیسائیوں سے، اور عیسائیوں کے بھی پادریوں سے، اعلیٰ خاندان سے۔ کہتے ہیں حضرت مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ہم کبھی مولوی کو رب نہیں سمجھتے تھے، ہم کبھی پیر کو رب نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسا کیا تھا۔ آپ ہمیں یہ آیت سمجھا دیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کر دے اور مولوی اور پیر حرام کر دیں، کس کی مانتے تھے؟ بولے مولوی اور پیروں کی۔ بولے رب ذوالجلال حرام کر دے، مولوی اور پیر ہیلے سازی کے ساتھ حلال کر لیں، کس کی بات مانتے تھے؟ کہا مولوی اور پیروں کی۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، حقیقت میں یہی ان کو معبود بنانے والا۔ اپنا کیا حال ہے؟ بولے بکرا ذبح کرو تو اس کی 5 چیزیں حرام ہوتی ہیں، مکروہ تحریمی بولتے، مقصد حرام ہی ہے، اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ رب کعبہ کی قسم میں ممبر پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں اللہ نے بکرے کا کوئی حصہ حرام نہیں کیا۔ کہا فلاں فلاں مچھلی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی مچھلی حرام نہیں کی۔ اللہ کی حلال کو حرام کرنا، اللہ کے حرام کو حلال کرنا، اور لوگوں کا اور مولویوں کی بات ماننا، فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہ ان کی عبادت کرنا ہے۔
बड़े तौहीद वाले हैं भाई आप। बैंक जितने भी हैं, मोटी सी बात समझ लो, बैंकों का बैंकों से ताल्लुक सूदी है, तमाम बैंकों का, कोई एक भी एक्सेप्शन नहीं है। तमाम बैंकों का बैंकों से ताल्लुक कायबर का है। कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जब ये आपस में लेन देन करते हैं तो सूद के साथ करते हैं। तमाम बैंकों का अपने बड़े बैंक स्टेट बैंक से ताल्लुक सूद का है। जब भी उससे लेन देन करते हैं उस पर डिस्काउंट रेट लागू होता है, जो एक सूद की रेशो है। तमाम बैंकों का इंटरनेशनल बैंकों से ताल्लुक सूदी है। जब ये उनसे लेन देन करते हैं तो उस पर लाइबर लागू होता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। पीछे से सब जुड़े हुए हैं, सिस्टम दुनिया का एक है। वो अरबों का बैंक हो या फारसियों का बैंक हो या उर्दू पंजाब सिंध बलोचिस्तान का बैंक हो, सिस्टम एक है, सूद का सिस्टम है। और उसमें एक खिड़की पर अरबी का लफ्ज़ लिख कर कहते हैं ये मुसलमान हो गई। उसकी टर्म्स, उसकी इस्तिलाहात को अरबी बना दिया, बोले ये मुसलमान हो गया। मतलब अल्लाह आपको इज्जत दे, गटर के हौदी पर आरओ प्लांट लगा दो, हाँ, बोले ये पाक हो गया। और हम मानते हैं उस बात को। कराची का एक आदमी कहता है वो फलां बैंक ने बड़ी अच्छी ऑफर दी है, जल्दी जल्दी ले लो, कहीं मौलवी साहब फतवा वापस ना ले लें। हम मानते हैं। अल्लाह फरमाते अल्लाह ने हराम किया, मौलवी हलाल कर दे, तुम मानते थे तो तुम उनकी इबादत करते थे। बैंकों वाले खुद उनका शिक्का उतार के देखो तो वो खुद कहते हैं जी है तो ऐसे ही है, तो आपस में एक जैसे ही, फर्क तो कोई नहीं है, वो खुद कहते हैं। और ये सब मानते हैं, हमें क्या जी मौलवी साहब का फतवा है। याद रखो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा खिलाफ वाक़या हो, उसको कबूल करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना फरमाया। आप हैरान होंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा खिलाफ वाक़या हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मना करें, ये कैसे हो सकता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास केस आते हैं, आप बहसियत काजी और जज भी हैं। फरमाया उस वक़्त ये रजिस्ट्रेशन तो होती नहीं थी, इंतकाल तो होता नहीं था, बस ये टुकड़ा आपका तो वो उसका, गवाहों पर फैसले होते थे। फरमाया मेरे पास तुम केस लेकर आते हो, इन्नकुम लतख्तसिमून इलैया वलअल्ल बअदकुम अलहन बिहुज्जतिही मिन बअद, तुम मेरे पास केस लेकर आते हो। एक बंदा अपनी बात को बना सवा कर पेश करने का ज़्यादा माहिर है, दूसरा अपनी बात को सच्चा होने के बावजूद ठीक तरीके से पेश नहीं कर पाता। इन्नमा अक़दी बिनहवी मा अस्मा, मैं तो जो सुनूंगा उस पर फैसला दूंगा। उसने अपनी दलील को जोड़ जाड़ करके पेश किया, दूसरा चुप रहा। इन्नमा अक़दी बिनहवी मा अस्मा, मैं तो जो सुनूंगा उसके मुताबिक फैसला दूंगा। अगर मैंने जो सुना उसके मुताबिक फैसला दिया और फैसला मेरा ये था कि जिसका हक नहीं था मैंने उसको प्लाट दे दिया, तो वो ये ना समझे कि हक तो मेरा नहीं था, लेकिन चूंकि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है इसलिए मेरा हो गया। और मैं इन्नमा अक़तअु लहू क़ितअतम मिनन नार, मैं उसके लिए आग का टुकड़ा काट देते हूँ। जब तेरा दिल कहता है कि गलत है, मौलवी के फतवे में जाता है, रब्बे काबा की कसम ये दीन नहीं है, ये हीला साथियाँ हैं। ये वो जो समंदर किनारे वाली यहूदियों की बस्ती थी उन वाली हीला साजियाँ हैं, अल्लाह के हराम को हलाल करने वाली हीला साजियाँ हैं।
حرام حلال کا اختیار رب نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، اپنے نبی کو بھی نہیں دیا ہے۔ کیا کیا تھا آپ نے؟ شہد کھاتے تھے، بیویوں نے کہا مگا فیر کی بو آ رہی ہے، آپ نے فرمایا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، شہد حرام کیا تھا اپنے اوپر۔ آسمان سے آواز آئی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جب ہم نے حلال کیا تو آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے حلال کیا، یہ اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ میری امت پر کوئی اضافی پابندی نہ آئے، پوری کوشش ہوتی تھی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ زیادہ نیک بننے کے حساب سے کئی چیزیں حرام کر دیتے تھے، اور جی یہ بھی مکروہ تحریمی، یہ بھی مکروہ تحریمی، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انہوں نے کافی چیزیں حرام کر لی ہیں، اللہ نے کہا چلو یہ میری طرف سے بھی حرام ہی ہے، فرمایا ہم نے نہیں کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گلے کے طوق اور پاؤں کی زنجیریں کاٹنے کے لیے آئے۔ سابقہ امتوں میں اگر کپڑے کو پیشاب لگ جائے تو وہ کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا، دھل کر صاف نہیں ہوتا تھا۔ جہاد کیا، غنیمت جمع ہوئی، جنگل میں رکھو، آسمان سے آگ آئے گی جلا دے گی، آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے، ان پر بہت پابندیاں تھیں۔ حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم، بکرے کے جسم کی یہ چربی حرام ہے اور یہ حلال ہے، ہم نے ان پر بڑی پابندیاں لگائی ہوئی تھی اور ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے لگائی تھی۔ آپ جانتے نہیں سورہ بقرہ کا نام کیوں ہے؟ ایک قتل ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت لگاؤ اس کے ساتھ، یہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو کر آپ کو بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ ہاں جی، وہ کیسی ہو، حال میں جوتی ہو یا نہ جوتی ہو، رنگ اس کا کیسا ہو۔ سوال کر کر کے انہوں نے اپنے اوپر پابندیوں کا اضافہ کر لیا، پھر بڑی مشکل سے وہ ملی ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر حریص علیکم، تمہاری ہر خیر کے حریص ہیں۔ ان کو زیادہ سوال ناپسند نہیں تھے، کیونکہ سابقہ امتوں میں سوالات کی وجہ سے پابندیاں بڑھ جاتی تھیں، وہ زیادہ سوال نہیں کرنے دیتے تھے۔ اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی کسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی پابندی نہ بڑھا دے۔ فرمایا اشد الناس جرما یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا قیامت والے دن کہ کوئی چیز رب نے حلال کی تھی اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے علی عام یا رسول اللہ، ہر سال کرنا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا غصہ آیا، بہت آپ کا چہرہ سرخ ہوا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے تھوڑا افاقہ ہوا تو فرمایا میں اگر چھوٹی سی ہاں بول دیتا تو قیامت تک سب پر ہر طاقت والے پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، نہ لوگ ہی کر پاتے اور نہ حرم ہی اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو تیرے اس سوال کی وجہ سے ایسے ہو جانا تھا۔ دعونی ما ترکتکم، جہاں میں خاموش رہتا ہوں وہاں تم بھی خاموش رہو۔
وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، اللہ نے کچھ چیزوں پہ خاموشی اختیار کی ہے بھول کر نہیں. تم سمجھتے ہو بھول گیا رب؟ بھول کر نہیں، جان بوجھ کر تمہیں گنجائش دینے کے لیے خاموشی اختیار کی ہے. اس میں جھگڑے نہ ڈال کے بیٹھ جایا کرو. جہاں رب نے سہولت دی ہے وہاں تو بھی سہولت دیا. آج ہمارے علماء اللہ ان کو معاف کرے بڑی بحث کرتے ہیں ایسے کاموں میں جس میں اللہ اس کا رسول خاموش ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہے کہ نہیں باندھ رہا؟ نہ اس کے باندھنے کی کوئی دلیل ہے، نہ اس کے چھوڑنے کی کوئی دلیل ہے. کوئی دلیل نہیں. اگر ایک بھی دلیل ہوتی تو کم از کم آپ کی جماعت والے تو اختلاف نہیں کرتے، کیونکہ یہ تو دلیل کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے، ادھر سے گھسیٹ ادھر سے گھسیٹ. اور جناب کوئی اس کو بدعت قرار دینے پر کتاب لکھ رہا ہے، کوئی اس کو سنت قرار دینے پر کتاب لکھ رہا ہے. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دعونی ما ترکتکم، جہاں میں خاموش رہتا ہوں تم بھی خاموش رہو. اللہ تعالیٰ جہاں خاموش ہے وہ بھول کر، وما کان ربک نسیا، وہ بھول کر خاموش نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر تمہیں سہولت دے رہا ہے. چپ رہا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال، یہ قیل و قال اور زیادہ سوال کرنے کو آپ ناپسند فرماتے تھے. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تو باہر دیکھتے دیہاتی کوئی پھر رہا ہو بکریاں چروانے والا، اس کو جا کے کوئی پیسہ کوئی رومال کوئی کپڑا دیتے، بھائی یہ کپڑا لے لو، یہ میرا سوال جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دو. اس لیے کہ اگر میرا سوال پسند نہ آیا تو دیہاتی ہے، تجھے ڈانٹنی پڑے گی، ہم نے کیا تو ہمیں ڈانٹ پڑ جائے گی. اس طریقے سے سوال کرتے تھے. لوگ سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے. وجہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ تمہارے سوال کی وجہ سے میری امت پر پابندیوں کا اضافہ نہ ہو جائے، کوئی حرام حلال نہ ہو جائے، حلال حرام نہ ہو جائے. آپ نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا، وہ ایک چٹائی کا خیمہ سا بنا لیا، اس میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں، بلکہ پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے پیچھے صفحے بنانا شروع کر دی. آپ ماشاء اللہ سے، اور آپ کی آواز، کیا منظر ہوگا. لوگوں نے صفحے بنانا شروع کر دی. آپ نے تہجد پڑھی، جس کو بعد میں لوگوں نے نام تراویح کا دیا ہے. تراویح کا لفظ کتاب و سنت میں کہیں نہیں ہے، یہ تہجد ہی ہے، یہ قیام اللیل ہی ہے. اگلے دن پھر آپ نے تراویح پڑھی تو انہوں نے پھر پیچھے پڑھی، اگلے دن پھر تہجد پڑھی تو انہوں نے پھر پیچھے پڑھی. چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد گھر میں پڑھی. اعتکاف نہیں تھا، ویسے آپ پڑھ رہے تھے، ویسے آپ نے ایک حصہ بنایا ہوا تھا. صحابہ کرام آئے آپ کے گھر کے پاس، کھنگورتے رہے. ہاں، آپ باہر تشریف نہیں لائے. فجر پڑھائی تو فرمایا میں تمہارے کھنگورے سنتا رہا ہوں، میں جان بوجھ کر نہیں آیا، اس لیے کہ تمہیں رب دیکھے اور تمہاری ادا پسند آ جائے اور میری امت پر تہجد کو فرض نہ کر دے، اس لیے میں نہیں آیا. اللہ اکبر. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام نہایت سادہ اور آسان ہو. وہ سابقہ قوموں کی پابندیاں ختم کرواتے ہیں اور نئی پابندیاں آنے سے منع کرتے ہیں، اور جو پابندیاں اسلام میں ہیں ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں گزارا نہیں چلتا پابندی کے بغیر وہاں پابندی لگاتے ہیں. شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس کا جواب آسان سا تو ہے، حرام ہے. بس 2 کلمے، حرام ہے، آسان ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں جواب دیا. کیا فرمایا؟ قل، ان کو جواب دو، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس،
اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ انالیسس پیش کیا، اس میں فائدے بھی ہیں، اس میں نقصان بھی ہے، اور شراب اور جوئے کے نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے، اور بعد میں موضوع تبدیل کر لیا، یہ بتایا ہی نہیں اس آیت میں کہ یہ جوا اور شراب حرام ہے کہ حلال ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ میں جتنی پابندیاں لگاتا ہوں وہ انالیسس کر کے جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان والی چیز ہوتی ہے صرف وہ منع کرتا ہوں، جو تمہارے لیے فائدے والی ہوتی ہے اس کو میں کبھی منع نہیں کرتا۔ اور مومن کا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کرتا کوئی چیز ایسی نہیں جس میں فائدہ زیادہ تھا اور نقصان کم تھا، اور آپ نے منع کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کافر لوگ تم کہتے ہو ہم سے 100 سال آگے ہیں، میں کہتا ہوں وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ کبھی وہ تحقیق کر کے پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب واقعتاً گلا کاٹ کر جو ذبح کرنا ہے نا یہ سیب ہے، اور جو ویسے ذبح کیے بغیر کھاتے ہیں گوشت وہ کینسر کرتا ہے۔ لو جی اسلام کی ایک صداقت سامنے آ گئی۔ کوئی چائنا کا ڈاکٹر آتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تم وضو بناتے ہو نا یہ ایک دم کمال کی چیز ہے، تمہیں کس نے بتا دی ہے؟ ایک ایک کر کے کوئی نماز کے فائدے بتانا شروع ہو جاتا ہے، کوئی روزے کے فائدے سائنس سے پروو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تم گھٹنے رگڑ کے لیبارٹریاں گھسا کے پیسے خرچ کر کے رب کعبہ کی قسم ہے اور نتائج تک نہیں پہنچ سکتے کہ اسلام کہ انسان کے لیے کون سے کام اچھے ہیں، اسلام انسان کے لیے کون سی چیزیں بری ہیں، اور رب الجلال نے ہمیں کتاب و سنت کی شکل میں دست میں رکھ کر دے دیے ہیں۔ تم قیامت تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ہم آج کھڑے ہیں اللہ کی طرف سے۔ بس یہ اعتماد ہونا چاہیے اصل اسلام کیا ہے، اور پھر اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا چاہیے کہ میرے رب نے کہیں بھی بے جا پابندی لگائی نہیں۔ اور یاد رکھو اسلام وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، اور آسمان سے اسلام آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بند ہو گیا ہے یا نہیں؟ کیا آپ کی وفات کے بعد اسلام بنا تو پھر ختم نبوت کا عقیدہ جاتا رہے گا؟ اگر آپ کا عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو پھر آپ کی وفات کے بعد اسلام بننا بند ہو گیا۔ رب ذوالجلال قیامت والے دن پوچھے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ قیامت والے دن لوگوں کو پکار کے کہے گا مجھے بتاؤ جو میں نے نبی بھیجے تھے ان کو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ جو میں نے نبی بھیجے تھے ان پر جو دین بھیجا تھا ان کا تم نے کیا جواب دیا تھا، یہ پوچھے گا۔ ہائے آج کل لوگ اس پیمانے کو ہی تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ یوٹیوبر مفتی اور نیٹ کے مفتی اور ٹی وی کے مفتی اور عطائی مفتی، ہاں عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے نا بولے بندے مارتا ہے، یہ عطائی مفتی ہے، یہ سب پیمانے تبدیل کر رہے ہیں۔ ویورشپ وضو کا بتانے سے نہیں بڑھتی، سمجھ آئی نہیں؟ عقیدہ بتانے سے نہیں بڑھتی۔ ویورشپ کیسے بڑھتی ہے؟ تم کسی نہ کسی صحابی پر ہاتھ صاف کرو ویورشپ بڑھ جائے گی۔ ان کے کیڑے نکالنے شروع کرو، ایک دم ایک قوم آپ کو چڑھا دے گی، پیسے کماؤ۔ یہ کرپشن ہے، یہ کرپشن ہے۔ میرے ساتھ ایک بندہ جمعہ پڑھتا تھا، ایک دن مجھے پوچھتا ہے کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ معاملہ کیسے تھا؟ بتا دیا میں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسئلہ کیسا تھا؟ بتا دیا اس کو۔
وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ کیسے تھا، میں نے اس کو بتا دیا۔ تو کہتا ہے اتنے سال ہو گئے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے پڑھتے، آپ نے تو یہ حق کبھی نہیں بتایا، یہ تو آ کر کے بتایا فلاں یوٹیوبر نے ہمیں۔ مطلب تم حق چھپاتے ہو۔ حق پر کون ہے؟ جو آسمان سے آنے والے دین پر عمل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اسلام بند ہونے سے 50-51 سال بعد حادثہ ہوا، حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا گیا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں کھڑے ہو، پھر پتہ چلے گا کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو، پھر پتہ چلے گا کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، بیچ میں شیطان نے جھگڑا کروا دیا۔ بتاؤ تم ان دونوں میں کہاں کھڑے ہو، پھر پتہ چلے گا کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو۔ اسی پر بحث ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز پر محنت کرتا ہوا آئے گا رد کر دیا جائے گا، کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ پڑھتے رہو آپ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلیفۃ المسلمین، کسی نے پوچھا کہ یہ جو صحابہ کرام کی آپس میں شیطان نے چپکلش کروا دی تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے لیٹ پیدا کر کے میری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا، کہ ادھر ہوتا یا ادھر ہوتا کسی کو تو کاٹتا نا، تو کیا اب میں اپنی زبان کو ان کی عزتوں سے نہیں بچا سکتا؟ کیا اپنی زبان کو ان کی عزتوں سے نہیں بچا سکتا؟ منع کرتے تھے امام احمد، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے تیسرے۔ علم سارے نفع والے نہیں ہوتے۔ جادو علم ہے نا تو کیا نفع والا ہے؟ نقصان والا ہے، حرام ہے۔ تو تاریخ کے وہ اوراق جس کو پڑھنے سے آپ کا دل صحابہ کرام کے بارے میں صاف نہ رہے، یوٹیوب کے وہ کلپ جس کو سننے کے بعد آپ کسی نہ کسی کے خلاف حقد اور کینہ اور بغض، عناد، دشمنی یہ لے کر واپس آئے، ان کو پڑھنے اور سننے سے محدثین نے، ائمہ کرام نے منع کیا۔ آپ کو استنجا کرنے کا تو پتہ نہیں ہے، عقیدے کا آپ کو معلوم نہیں ہے، نماز آپ کی غلط ہے، جو آسمان سے دین آیا وہ تجھے آتا نہیں، اور تو نکلا ہے 1400 سال بعد صحابہ کرام کے فیصلے کرنے کے لیے۔ اور یہ بات اتنی گہری ہے، اتنی خطرناک ہے، کبھی کسی دلیل کی روشنی میں، کسی مناظرے میں آپ کی جماعت کا بندہ کسی جماعت میں نہیں گیا، لیکن اس پوائنٹ پر آ کر آپ کی جماعت کے لوگ خراب ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء بھائی وہ ہو گئے، وہ تم بتاؤ گے حسینی ہو یا یزیدی ہو، وہ شروع ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو آپ کی وفات پر جو نازل ہونا بند ہوا اس کی پیروی کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو آسمان سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو۔ بعد میں کیا ہوا؟ کون زیادہ مظلوم تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، کہنے لگے ما نقول فیہم الا الحسنى، ہم تو سب کے بارے میں اچھی بات کریں گے۔ وہ پھر اس نے پوچھا، کہنے لگے تو نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، یہ امت تھی گزر گئی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے حق میں ہوگا، جو انہوں نے غلط کیا ان کے خلاف ہوگا،
ہمیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. جو ہمیں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. تم نے اپنے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا؟ اپنے پیپر کے جواب دیکھو، وقت تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں پیپر کے جواب ہو جائے بڑی بات ہے. ادھر ادھر کے لکھنا شروع کر دو گے تو ضائع ہو جاؤ گے. حقیقی دین جو آسمان سے آیا ہے اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کی کوشش کرو. اس میں اگر آپ سست بھی ہوئے، کمزور بھی ہوئے تو جتنا قدر کرو گے کام آ جائے گا. اور اگر اس کو چھوڑ کر محنتیں کی، کوششیں کی تو پھر یاد رکھو عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کر کے تھک جانے والے آگ میں جائیں گے. تسقی من عین آنیہ، جہاں ان کو شدید گرم پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے دیا جائے گا. کام کر کر کے تھک جانے والے. ایسا نہیں کہ وہ کام نہیں کرتے تھے، نیکیاں نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان سوالوں کے جواب لکھتے رہے جو اللہ نے سوالیہ پیپر میں دیے ہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری چھوٹی موٹی حرکات، چھوٹے موٹے کام، نیکیاں قبول فرمائے اور ان کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو بڑھا کر کے ہمیں رب ذوالجلال پاک باز لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.